یسوع المسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید۔ ناظرین، آج ایک نئی سوچ لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا کبھی آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے اور چیز کے کھو جانے کا ملال ہوا ہے؟ کبھی چیز کی اس نوعیت پہ کہ وہ کتنی قیمتی ہے اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک چیز کھو گئی، اور کیسی چیز کھو گئی اور کس شخص کی کھو گئی، آج ہم بائبل میں سے اسے دیکھیں گے۔ اور جو چیز کسی کی کھو جائے اسے پتہ ہے وہ کس طرح تلاش کرتا ہے اسے۔ اور آج اس موضوع پر میرے ساتھ محو گفتگو ہوں گے خدا کے خادم عاشر الیاس خان۔ یہ ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں پاکستان یونین آف سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ سیمنری کے۔ کرنٹلی یہ ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں، سیونتھ ڈے ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں خدمت گار بھی ہیں۔ ناظرین، آج اپنے معزز مہمان کے ساتھ مل کر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کسی چیز کے کھو جانے سے کسی کا کیا ہوتا ہے۔ عاشر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سچے موتی پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور امید کرتے ہیں کہ آج ہم اس موضوع کی کوئی سیر حاصل گفتگو کریں گے اور کسی اہم نتیجے پر پہنچیں گے خدا کے فضل سے۔ اور اس سے پہلے کہ ناظرین ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم کریں گے ایک دعا، اور یہ دعا میرے معزز مہمان عاشر الیاس خان کریں گے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک کل کائنات کو پیدا کرنے والے خداوند، اس وقت خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے یہ ممکن کیا کہ خداوند اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جن تک خداوند ہمارا جانا ناممکن ہے۔ خداوند آج کے اس پروگرام کے لیے، سچے موتی کے لیے، فضل ٹی وی کی ساری انتظامیہ کے لیے خداوند تجھ سے خاص التجا کرتا ہوں، اور خاص طور پر دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک روح خداوند ہم سب کی رہنمائی کرے کہ آج جو بھی کلام تو نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے وہ باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ کسی کی چیز کھو جائے تو وہ کس جستجو کے ساتھ اسے ڈھونڈتا ہے۔ اس دنیا کے خالق کی بھی ناظرین ایک چیز کھو گئی، جس نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، پرند چرند، ہر ایک چیز بنائی، لیکن ایک خاص شاہکار جو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، حضرت آدم، وہ کھو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت کو لکھا ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ آدم کو پکارا اور کہا کہ تو کہاں ہے۔ آج ہم جو نسل آدم سے ہیں، آج پھر وہی سوال ہے خداوند میرے خدا کا کہ اے آدم ذات تو کہاں ہے؟ آج ہم کہاں ہیں؟ اس بات کو دیکھیں گے اور اس بات کو جانیں گے بھی، جانچیں گے بھی۔ عاشر صاحب، اگر کسی کی چیز کھو جاتی ہے تو اس کا جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے پاک کلام میں سے حوالہ پڑھا کہ جب خدا نے آدم کو پکارا کہ آدم آدم تو کہاں ہے، تو سب سے پہلی بات یہاں پہ تھی کہ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ اس کو پتہ تھا، لیکن آدم جو تھا وہ روحانی طور پر کھو چکا تھا۔ اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں
تو جب انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے. اور اگر ہم دنیاوی طور پر اس بات کو دیکھیں تو جب ہماری کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے تو ہم بہت افسردہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ چیز ہماری جو کھو چکی ہے ہمیں وہ مل جائے. اور اشرف صاحب ایک اور بات, جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر ہمارا جو رویہ ہے اور ہماری اندر کی جو خوشی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک اپنی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی تھی, اور بہت کوشش کی میرے گھر والوں نے, میرے بچوں نے, میری وائف نے, لیکن وہ نہیں ملی. تو میں بہت افسردہ تھا, لیکن اچانک ایک ہفتے کے بعد مجھے وہ چیز مل گئی, اور میں آپ کو اپنی خوشی کی انتہا نہیں بیان کر سکتا کہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے. اور اگر میں اس کو روحانی طور پر لے کے چلوں تو خدا کا بھی یہی کام ہے. جب خدا کھوئے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈ لیتا ہے, ان کو پا لیتا ہے, اس کا رشتہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو یقین مانے آسمان پر تو لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں. اشرف صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کا بچہ کھو گیا ہو, بیٹا یا بیٹی کھو گئی ہو, تو اس وقت ان کی جو ذہنی کیفیت ہے, جو ان کا حال ہے, وہ قابل دید ہوتا ہے. کس قدر افسردگی, کس قدر مشکل میں, اور جب تک وہ اپنی تگ و دو میں ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دیتے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے, تب تک انہیں دلی تسکین نہیں ملتی. اور جب کھویا ہوا بچہ یا بیٹا یا بیٹی مل جائے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اس شادمانی میں ہم شکر گزاریاں بھی کرتے ہیں, اس شادمانی میں ہم خوشی بھی کرتے ہیں, اپنے عزیزوں کو اس خوشی میں شریک بھی کرتے ہیں, اور پھر خوشیاں کیا, خوشیوں کو ہر طرح سے ہم دوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ افسوس ہے کہ ہم اس خالق کو جس کے وسیلہ سے, دعاؤں کے وسیلہ سے, التجاؤں کے وسیلہ سے ہم نے پہلے تو بڑی دعائیں کی ہیں, اور جب چیز مل گئی ہے تو ہم اس خالق کو بھول گئے. آج اس بات کو آپ اپنے اندر لیں کہ جب بھی ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں تو ہم کھو جاتے ہیں, اور جب ہم کھو جاتے ہیں, جب اس سے نکالا ہوا جلا وطن دوبارہ اس کے پاس جاتا ہے تو کس قدر آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ خوشی کرتے ہیں اور شادمان ہوتے ہیں. اشرف صاحب, بائبل مقدس میں ایک بڑی پیاری تمثیل بھی ہے. بیٹا کھو گیا, بیٹے نے اپنا سارا کچھ لے لیا. کیا آپ ناظرین سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی ضرور بشپ صاحب. اگر ہم پاک کلام میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے, تو یہاں پہ ہمیں 3 تماثیل ملتی ہیں. میں ذرا آپ کو اس سے تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ اس کا جو مین پس پردہ ہے, اس کا سناریو جو ہے وہ کیا ہے. اگر ہم یہاں پہ پہلی آیت میں دیکھیں تو یہاں میں لکھا ہے, سب مصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں, اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے, یہ آدمی گنہگاروں کے ساتھ ملتا ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بشپ صاحب 3 طرح کے لوگوں کے بارے بتایا گیا ہے. ایک یہاں پہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ مصول لینے والے, اس کے بعد لوگ اچھا نہیں سمجھتے. بالکل, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. تو یہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ جو یسوع مسیح ہے یہ تو مصول لینے والوں کے ساتھ, گنہگاروں کے ساتھ, فقیروں اور فریسیوں کے ساتھ ملتا ہے, ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, بات چیت کرتا ہے. لیکن یسوع مسیح جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے, انہوں نے ان کے دل کی باتوں کو سمجھا, جانا, اور پھر انہوں نے 3 تماثیل کے ذریعے بتایا کہ کس طریقے سے جب ایک انسان کھو جاتا ہے, جب ایک چیز کھو جاتی ہے تو جو مالک ہے,
جو اس چیز کو بنانے والا ہے وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کو واپس پانے کے لیے۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالیں جی ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں 15ویں باب کی 4 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بیڑے ہوں، ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو ادھر چھوڑ کر ایک کی تلاش میں کیوں نہ چلا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو 100 بیڑے، پہلی بات تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی بشپ صاحب کہ ایسا چرواہا جس کو ان 100 بیڑوں کے بارے میں پتہ ہے، ایک ایک بیڑ کو وہ جانتا ہے، اور یہاں پہ جب وہ ان بیڑوں کو واپس اپنے باڑے میں لے کے آیا اس نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک بیڑ کم ہے۔ اور بائبل مقدس میں جس طریقے سے لکھا ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا چرواہا کیا کرتا ہے، اپنی بیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، اور جو بیڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا تھا کہ جب وہ اپنی بیڑوں کو باڑے میں لے کے آ گیا، بند کر رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا وہ ایک بیڑ تو غائب ہے، اور اب اس نے کیا کیا، ان 99 بیڑوں کو وہاں پہ چھوڑا اور ایک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب دیکھیں 100 بیڑے ہیں، ایک اگر کھو بھی جائے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، وہ اچھا چرواہا ہے، وہ اس نے کیا کیا، ایک بیڑ کی تلاش میں چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا جھاڑیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، تو اس نے کیا دیکھا، میری وہ بیڑ کدھر پھنسی ہوئی ہے، جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ لہو لہان تھی۔ اس نے اس کو نکالا، اس کے زخموں کو صاف کیا، اپنے کندھے پر ڈالا اور واپس باڑے میں لے آیا۔ اور یقین مانے اگر میں اس وقت وہ چرواہا ہوتا تو میری خوشی کی کیا انتہا ہوتی۔ بھلے زخمی بھیڑ ملی ہے۔ ناظرین، آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہم دنیاوی عیش و عشرت میں اس قدر گھائل ہو گئے کہ ہم خون آلود ہیں، ہم زخمی ہیں، لیکن خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کی فکر کرتا ہے۔ خدا کو ساری بھیڑیں چاہیے، سب کی سب بھیڑیں چاہیے، کوئی ایک ایسا نہیں جو کھو جائے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا ہلاکت نہیں چاہتا۔ آج جو ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، آج خدا کی اس آواز کو پہچانے کہ آدم تو کہاں ہے۔ ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور آج کے میرے معزز مہمان ہیں عاشر الیاس خان۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اس کھوئی ہوئی بھیڑ کا تذکرہ کر رہے تھے جسے اچھا چرواہا ڈھونڈنے جاتا ہے، اسے گھائل پاتا ہے۔ آج ہم جو دنیا کی عیش و عشرت میں گھائل ہیں، خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے زخم دھوئے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور، اس کے بیڑ خانہ میں شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ ہو جائیں، اور خداوند کی مرضی بھی یہی ہے۔ عاشر بھائی، ہم ایک اور بات کر رہے تھے کہ خدا کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے۔ خدا نے کئی جگہ پر بنی نوع انسان کو پکارا ہے اور اسے ڈھونڈتا ہے، اور میرے یسوع نے ایک اور بڑی پیاری تمثیل اس کے لیے کہی۔ جی بالکل، اگر ہم اسی باب کی 11ویں آیت اگر دیکھیں تو یہاں پہ بشپ صاحب بڑے ہی اچھے الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا گیا جو ابھی آپ نے کہی کہ خدا جو ہے کھوئے ہوئے انسانوں کو بھی ڈھونڈنے آیا ہے، ایک تمثیل کی شکل میں۔ بیسیکلی یسوع مسیح لوگوں کو تمثیل میں کیوں باتیں بتاتا تھا؟ کیونکہ یہ آسمانی راز ان کے لیے سمجھنا مشکل تھے، اس لیے وہ سادہ الفاظ میں ان تک وہ جو آسمان کی باتیں تھیں ان کو وہ سمجھاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کی 11ویں آیت، تو یہاں پہ ہمیں کھوئے ہوئے بیٹے کے بارے میں ملتا ہے۔
اور ہم سب اس تمثیل سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے ایک باپ تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اے باپ, جائیداد کا جو حصہ ہے, جو معلومات ہے, میرا حصہ تو مجھے دے دے. اب یہاں پہ اب وہ باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا جو بڑا بیٹا ہے, میں نے اس کو اپنی جائیداد کا حصہ نہیں دیا, تو چھوٹے کو کیسے دے دوں؟ اب رواج اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جب تک پہلے بڑا بیٹا حصہ نہیں لے لیتا تھا, چھوٹوں کو نہیں دیا جاتا تھا. تو باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا, اگر تجھے کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو مجھے بتا, ہم اس کو مل کے حل کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ گناہ نے اس کو اس قدر اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا. اس نے کہا نہیں باپ, تو میرا جو بھی حصہ بنتا ہے مجھے تو دے دے. وہ اپنا حصہ لیتا ہے جائیداد کا, اپنے دوستوں کے ساتھ کسی دور ملک میں چلا جاتا ہے, اور اس کے دوست تب تک اس کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے. وہ سارا روپیہ پیسہ اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی میں اور ادھر ادھر لگا دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس ملک میں کال پڑ گیا. جب کال پڑ گیا, اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے, اس کے دوست نہ رہے. تب وہ نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا, کیونکہ کال کی وجہ سے نوکریاں نہیں تھی, کام نہیں تھا. پھر وہ ایک تاجر کے دروازے پر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو مجھے کچھ کام دے. اور وہ کہتا ہے میرے پاس کام نہیں ہے, میرے یہ جو سور ہیں تو ان کو چرا, جو یہ کھاتے ہیں تو بھی وہ کھا, جو یہ پھلیاں کھاتے ہیں وہ تو بھی کھا. وہ بھی اسی کو یہی کہا گیا تھا. لیکن اب جب وہ اس سارے حالات میں سے گزر رہا تھا, ایک دم اس کے ذہن میں یہ خیال آیا, میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے نوکر ہیں, ان کو تو وافر مقدار میں کھانا ملتا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اے باپ, میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گنہگار ہوں, تو مجھے معاف کر اور مجھے ایک نوکر کی طرح لے لے تاکہ میں تیری خدمت کروں. جب اس میں یہ سوچ آئی تو میں ذاتی طور پر یہ بشپ صاحب سمجھتا ہوں کہ اب پاک روح اس میں کام کر رہا تھا. پاک روح نے اس کو جھنجھوڑا. اس نے کہا اے انسان, جو تو گناہ میں گر گیا تھا, اب تو اٹھ اور اپنے خدا کو پہچان. اس نے خدا کی اس آواز کو پہچانا اور وہ واپس اپنے باپ کے گھر گیا. اور یہی اس کی توبہ تھی. یہی اس کی توبہ تھی. یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بیٹا تھا جو گھر چھوڑ کے چلا گیا, اور کچھ عرصوں کے بعد اس کے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے. یہ ایک ریئل سٹوری ہے, حقیقی سٹوری ہے. اور اس نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا کہ اے باپ, میں واپس آنا چاہتا ہوں, تو مجھے تو بتا کہ مجھے کوئی نشان دکھا کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے ایکسیپٹ کر لے. اب اس کے گھر کے پاس سے ایک ٹرین گزرا کرتی تھی. جو بھی اس کی ٹرین پہ بیٹھتا تھا, سامنے اس کا گھر نظر آتا. تو اس نے کہا تو ایسا کرنا, اس گھر کے اوپر ایک سفید رنگ کا جھنڈا لگا دینا, جس سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ میرے باپ نے مجھے قبول کر لیا ہے. اور یقین مانے, جب وہ ٹرین سے آ رہا تھا, ابھی وہ دور ہی تھا, تو اسے سامنے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی. اور جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پورا گھر جو ہے وہ سفید کپڑے سے کور کیا گیا ہے. جھنڈے کی بات نہیں ہے. Isn't that great? کہ خدا تو اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہے کہ کب گنہگار اس کے پاس آئیں. اور اسی طرح مصرف بیٹا جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا باپ ہر روز اس راہ کو تکتا ہے, اس راہ کو دیکھتا ہے کہ کب میرا بیٹا واپس آئے. اور جب اس کی آنکھیں بھی چندیا گئی تھیں, کمزور ہو گئی تھیں, جب اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے اس سڑک سے, جب اس کے قریب آیا تو اس نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کو کیا کیا, اپنے گلے لگایا. اور اسی طرح خدا اور فرشتے جو آسمان پر ہیں وہ خوشی مناتے ہیں. ناظرین, بڑی خوبصورت بات ہم سن رہے ہیں. ہم بھی جو علانیہ خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں, اگر ہم اسے باپ کہتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم اس کے فرزند ہیں. اور اگر ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہم میراث میں بھی اس کے حقدار ہیں, اس کی میراث میں بھی شامل ہیں.
اور جب ہم بیٹے بیٹیاں ہیں تو خدا یقین جانے ہمیں ڈھونڈتا ہے. اور بڑی خوبصورت ایک آیت ہے میرا یسوع اور ابن آدم کیا ہے؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج بھی میرا خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے. نکالیں گے لوکا 19 باب اس کی 10 آیت دیکھتے ہیں. 19 باب 10 آیت لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے. آج یسوع ہمیں ڈھونڈتا ہے اور اس کا ڈھونڈنا قابل ستائش. اس کا ڈھونڈنا بھی ہمیں ایک عجیب طریقے سے وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے. کیا اس آیت پر آپ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ابن آدم ہمیں کس پیشن سے کس طریقے سے ہمیں ڈھونڈتا ہے؟ بشپ صاحب جو بھی آپ نے جس آیت کا ذکر کیا، یہ جو لوکا کی ہے یہ ایک کلیدی آیت ہے، 19ویں باب کی 10ویں آیت، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اب یہاں پہ بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کا مشن کیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں آیا. اگر آپ دیکھیں تو جب انسان نے گناہ کیا، جیسے آپ نے سب سے پہلی آیت پڑھی پیدائش 3 باب کی 9ویں آیت میں سے، جب خدا نے پکارا آدم آدم تو کہاں ہے، تو وہ کھو چکے تھے. لیکن اس سے پہلے ہی خدا نے کیا کیا تھا، ان کے لیے ایک منصوبہ بنا دیا تھا، اور والنٹیرلی یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور ان کو بچاؤں گا. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں جنرل کانفرنس کا ایک انیشیٹو ہے، آئی ول گو، میں جاؤں گا. یہ ہگیائی میں بھی، ہگیائی انسٹیٹیوٹ میں کہ آئی ول گو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کا میں حاضر ہوں. ایگزیکٹلی یسوع مسیح کا جو زمینی مشن تھا وہ یہی تھا. وہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو ڈھونڈنے آیا ہے جو کھو چکے ہیں، ان لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو روحانی طور پر اس سے دور چلے گئے ہیں، تاکہ وہ یسوع مسیح کی معافی کا، اس کی محبت کا تجربہ کر سکیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں. آج کل میں اسلامک سٹڈیز پڑھ رہا ہوں، ایم اے اسلامک سٹڈیز میں کر رہا ہوں، اور وہاں پہ میں 2 چیزوں کو میں نے دیکھا جب میں سبجیکٹ لے رہا تھا، گاڈس مشن، خدا کا مشن کیا ہے. اس میں 2 ایسے لفظ مجھے ملے جن کا تعلق سائنس سے ہے، لیکن اس کو ہم نے بائبل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور وہ 2 لفظ تھے سینٹیفیوگل اور سینٹیپیٹل. 2 لفظ. In fact, these are two forces. Exactly, you are right. Centrifugal force جو ہے یہ ریپینٹ کرتی ہے. Exactly. اور سینٹریپیٹل فورس جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. بالکل بشپ صاحب آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں. اب میں ذرا اس کو نئے عہد نامے کے ساتھ اور پرانے عہد نامے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل ہے. اگر ہم سینٹریفیوگل کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ اب آگے جا کے پھیل جاتی ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ ہم مرکز سے ہٹ کے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور یہ یسوع مسیح کا مشن تھا. متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہاں پہ لکھا ہے کہ پس تم جاؤ، گو. تو میں ایز این انڈیویجول، جس طرح آپ نے کہا میں حاضر ہوں، آئی ول گو. تو یہاں پہ سینٹری جو فیوگل ہے، اب نئے عہد نامے میں ہمیں یہ یسوع مسیح نے مشن دیا ہوا ہے کہ ہمیں جانا ہے. اور اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو جیسے آپ نے ایک اور لفظ بتایا تھا سینٹریپیٹل، اس وقت کیا تھا جب خیمہ اجتماع بنے ہوتے تھے تو لوگ کیا ہوتے تھے؟ اس میں آتے تھے، جمع ہوتے تھے. اور اب یہاں پہ ہمیں یسوع مسیح نے جو اس کا زمینی مشن تھا، ہمیں اس نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آئی ول گو. ارشاد اعظم بھی یہی ہے، دا گریٹ مشن آف جیزس کرائسٹ یہی ہے کہ مجھے جانا ہے، سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے، ان کو باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. ایک بڑی، میں اسی آیت کو، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. بالکل. یہ میں اتنے خوبصورت الفاظ اس آیت کے، اور اس کا
چھوٹی آیت اور مفہوم اس کا بہت بڑا ہے. عاشر بھائی یہ بڑی تشریح طلب آیت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم خود سے نجات دینے آیا ہے. کھوئے ہوں کو ڈھونڈنا، ہم جو کھو گئے ہیں ہمیں ڈھونڈ کر اچھے چرواہے کی طرح ڈھونڈ کر پھر نجات دے رہا ہے. حالانکہ کیا ہے، ہم کئی جگہ پر دیکھتے ہیں میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں تو میں اس چیز کا وارث ہوں. بالکل. یہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے اس کے پاس پہنچنا ہے. میں نے اتنی اچھے بھلے کام کرنے ہیں تو پھر خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوں. کچھ کرنا ہے تو پھر پانی بھی پلانا ہے تو اس کا بھی اجر ہے. کچھ نیکی کرنی ہے تو ہم نے جانا ہے. اور یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ خود خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے اور وہ خود سے پکڑ کر ہمیں نجات دے رہا ہے. اور اس سے بڑی بات اور کوئی کیا ہو. آمین. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ خود سے چاہتا ہے کہ بنی نو انسان ہلاک نہ ہوں بلکہ نجات پائیں. اور وہ نجات دیتا پھر رہا ہے اور ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. وہ ہمارے پیچھے ہے اور ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. جی بردر جی، آپ اس آیت کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا یسوع مسیح کے مشن کو، اور یہ جو آیت ہے لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 10ویں آیت، بیسیکلی یہ یسوع مسیح کے مشن کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور وہ مشن کیا ہے یسوع مسیح کا؟ کھوئے ہوئے جو لوگ ہیں، روحانی طور پر جو اس سے دور چلے گئے ہیں، ان کو وہ ڈھونڈنے آیا ہے. ہم اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے بتایا، ہم جو بھی اچھے کام کرتے ہیں گنتے ہیں، میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، اس کے وجہ شاید مجھے خدا معاف کر دے. ہرگز نہیں. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ جو میرے اچھے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ گندی دجیوں کی مانند ہے. تو میں جو مسیح ہوں، میں جب تک یسوع مسیح کا فضل میرے اوپر نہیں ہے، میں اس معافی کا حقدار نہیں ہوں. میں اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کا فضل جو ہے وہ میرے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے یہ سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل کے بارے میں بتایا کہ یہ دو فورسز ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہم نے نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے ساتھ اس کا کنیکٹ کیا. اور یقین مانیں جو نیا عہد نامہ ہے اس میں ہمیں سینٹریفیوگل جو فورس ہے وہ لے کے جانی ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، یسوع مسیح کے مشن کو لے کے جانا ہے. وہ لوگ جو کھو چکے ہیں، جو روحانی طور پر یسوع سے دور چلے گئے ہیں، ان کو ہمیں واپس لے کے آنا ہے. اور پھر ہی اس آیت کا جو مفہوم ہے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. میں ایک اور بات ناظرین جہاں پر کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی دنیا میں آرگنائزیشنز ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی منشور ضرور ہے، میمورینڈم آرٹیکل ضرور ہے. اور کئی دفعہ منشور کیا ہے، کئی صفحوں پر ہے. اور کتنا سادہ سا میرے یسوع کا منشور ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اگر آپ کھو چکے ہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں، کھو چکے ہیں اپنی ذات میں، کھو چکے ہیں اپنے عزیزوں میں، کھو چکے ہیں عیش و عشرت میں، تو یاد رکھیں یسوع ہے جو آپ کو ڈھونڈتا ہے. آج بھی وہ سلیب پر باہیں پھیلائے آپ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بیٹا آئے. یسوع آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے، یسوع آپ کو نجات دینا چاہتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن.